تقریب کی انہوں نے جتنے فلسفیانہ اور عرفانی انداز میں ناچیز کا تعارف کروایا ہے اور کچھ حاشیے سے متعلق راز کی باتیں بھی انہوں نے فاش کی ہیں ایک استاد کے طور پر، جو ہمارا ایک سخت گیرانہ طرز عمل ہے، تو خیر ہم اس کی بھی کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن انشاءاللہ نکال لیں گے دوران گفتگو، بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ رسماً اور روایتاً ان تمام اداروں کا مجھے شکریہ بھی ادا کرنا ہے جو اس خوبصورت نشست کے منتظمین ہیں۔ لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی اور وہ ادارہ اس کا ذیلی ادارہ جس کی ڈاکٹر انجم ڈائریکٹر ہیں اور بہت ہی فعال ڈائریکٹر ہیں ماشاءاللہ۔ جب سے انہوں نے یہ ذمہ داریاں سنبھالی ہیں ہر روز ہم سب کی دوڑیں لگ رہی ہوتی ہیں، اتنی یہ میٹنگز کرتی ہیں، اتنے مشورے لیتی ہیں، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کا تعاون بھی ہے اس میں، ڈاکٹر شیر علی صاحب اور ان کی یونیورسٹی کا اس میں شراکت ہے۔ شعبہ اردو لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی کی مجلس اقبال کی اس میں شرکت ہے، میں ان سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ یہ بات کہی گئی کہ میں کافی عرصے سے موجود ہوں یہاں اور سن رہا ہوں باتیں، تو یہ بہت ہی میرے صبر اور تحمل کا امتحان ہے، ایسا کچھ نہیں ہے بالکل۔ یہ میرے لیے بھی ایک مرحلہ تعلیم ہے یقیناً۔ میں تو آپ سے اور طالب علموں سے بھی بہت کچھ سیکھتا ہوں اور ہمیں سیکھنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ طالب علم کے لیے جو سب سے اہم ایک قابل تعریف وصف ہے وہ اس کا ایک اچھا سامع ہونا، بہت صبر اور تحمل سے اسے سننا چاہیے۔ بسا اوقات ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم سن رہے ہیں یہ وقت ضائع ہو رہا ہے یا یہ تکراری باتیں ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر بات میں اور ہر گفتگو میں اور ہر نشست میں ہمیں بہت کچھ ایسا مل جاتا ہے جو کسی طرح ہمارے علم میں یا ہماری سوچ کے کسی دائرے میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ چنانچہ میں نے بہت ہی لطف لیا، بہت ہی میں محظوظ ہوا۔ وہ طالبات جنہوں نے تلاوت کی اور حمد پڑھی اور نعت پڑھی بہت اچھے تلفظ سے، بہت عمدہ تیاری کے ساتھ، لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی کو مبارکباد میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ساری یونیورسٹیاں طالب علموں کے لیے بنائی گئی ہیں۔ بے عین ہی جس طرح ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ تخلیق کائنات کا بنیادی سبب انسان ہے اور تخلیق انسانی، دانشگاہوں کی تشکیل، تعمیر اور تأسیس کی وجہ اور سب سے اہم نقطہ طالب علم، تو کسی بھی تعلیمی ادارے میں بہرحال طالب علموں ہی کو نمایاں ترین حیثیت حاصل ہونی چاہیے، اس لیے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے وہ ادارے معرض وجود میں آئے۔ طالب علم نہ ہو تو میں کیسے پروفیسر بن جاؤں گا، فل پروفیسر کیسے بن جاؤں گا، ڈائریکٹر کیسے بن جاؤں گا، پرنسپل کیسے بن جاؤں گا۔ تو طالب علموں کی حوصلہ افزائی اور ان پر بہت زیادہ کنسنٹریٹ کرنا اور ان کو مواقع دینا، اس کا بڑا اچھا نتیجہ نکلتا ہے۔ آج کے طالب علموں کی پریزنٹیشنز بالکل اسی بات کی تائید، تصدیق اور توثیق کرتی ہیں کہ وہ جو اقبال نے کہا تھا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، اور ظاہر ہے اس میں اساتذہ کرام جو تربیت کرنے والے ہیں ان کا دخل، یہ را میٹیریل ہوتے ہیں طالب علم، ان کی صلاحیتوں کو پہچاننا اور ان کو ایک شکل دینا، چاک پہ جیسے ایک کوزہ گر کا کام ہوتا ہے، استاد کا یہی کام ہوتا ہے۔ دانشگاہیں دراصل وہ بھٹی ہیں اور وہ کارگاہ کوزہ گری ہیں جہاں شخصیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہی شخصیتیں کل کلاں کو، یہ سارے اساتذہ کرام جو بڑے سینئر ہیں، میرے لیے بڑے محترم ہیں، یہ یعنی میرے سامنے ہے ان کا تعلیمی سفر اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو عہدے اور مناصب دیے، تو یہ بچے جو آج کی ہماری نسل ہیں یہ ہمارے مستقبل کا سرمایہ ہے۔ تو مجھے بہت خوشی، میں ان کو بہت خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، شاباش دینا چاہتا ہوں۔ ہم نے عین کا مطلب چشمہ ہوتا ہے اور عین کا مطلب
آنکھ ہوتا ہے اور عین کا مطلب ایگزیکٹ سیم ہوتا ہے، اور عین ایک حرف ہے ہمارے حروف تہجی میں، اور عینین کہتے ہیں دو آنکھوں کو۔ آج تو عین کی ایک لائن لگی ہوئی تھی ہمارے شرکاء میں۔ لاہور کالج کے سارے ہی عین ہیں، عروبہ عین ہے ماشاءاللہ، عظمت رباب، عاصمہ، اور اگر ان کو ہم انگریزی میں لکھیں گے تو اے انوالو ہو جائے گا، پھر انجم بھی اس ذیل میں آ جائیں گی۔ تو ان سب کی گفتگو میں ظاہر ہے ایک محدود وقت ہے، اور اس محدود وقت میں بہت تفصیل سے بات نہیں ہو سکتی ہے، بہت سارے نکات رہ جاتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ ان سب کی گفتگو سے میں نے بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ ڈاکٹر عروبہ صاحبہ نے جو تجویز پیش کی ہے اس پر بہت سیر حاصل سوچ بچار ہونی چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے، ظاہر ہے وہ بڑی اہم تجویز ہے، اور ایسا سوچنا اور اس سلسلے میں کچھ تجاویز مرتب کرنا وہ بھی بہت ہی قابل تعریف ہے۔ ڈاکٹر اسما کی بات چیت مجھے بہت اچھی لگی۔ ڈاکٹر عظمت رباب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنا پیش کیا، ان کا جو انتخاب تھا اشعار کا وہ بہت ہی زبردست، مجھے اچھا لگا۔ ڈاکٹر علی بیات وہ بھی عین سے ہیں اور ایران سے ان کا تعلق ہے۔ آپ نے کیسی خوبصورت لب و لہجے میں ان کی اردو زبان سنی۔ اپنی زبان جب ہم کسی غیر ملکی کی زبان سے سنتے ہیں اور اس میں ظاہر ہے وہ ان کا ایک اپنا خاص مخصوص ذائقہ، رنگ، رس ہوتا ہے تو وہ اور بھلی لگتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کینیڈا سے تقی عابدی صاحب، اگر ان کے آخر میں عابدی کو جزو اول بنایا جائے ان کا نام کا تو وہ پھر عین ہے، آج تو ہر طرف سے عین میں ہم گھرے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر تقی عابدی، ڈاکٹر انجم نے بہت خوبصورت بات کی کہ وہ جوں ان کی بات اختتام کے قریب آتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ان کا جو جوش و خروش ہے اور ان کی جو انوالومنٹ ہے اپنے ٹاپک پر اور اپنے موضوع پر اور اپنی گفتگو میں، وہ اس میں وہ تو آتشا ہو جاتی ہے اور بہت ہی عروج پہ پہنچی ہوئی ہوتی ہے۔ میں بالکل گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی شرکاء ہوتے ہیں جو ہم اس طرح کی زیادہ شرکاء والی ایک کانفرنس میں ان کو انوالو کرتے ہیں، کیوں نہ ہم ایک گفتگوؤں کا سلسلہ یا سیریز آف لیکچر شروع کریں کہ ان میں سے ہر معزز رکن کو اور ہمارے اسکالر کو ہم آدھ گھنٹہ ان کے لیکچر کے لیے طے کریں اور سنیں بالتفصیل، اور اس میں کوئی سوال و جواب کا سیشن بھی رکھیں۔ ظاہر ہے بڑے پیمانے پر جو کانفرنسیں ہوتی ہیں جس میں بہت سارے لوگ شریک ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک افادیت ہوتی ہے، لیکن چونکہ وقت محدود ہوتا ہے اور کئی طرح کی محدودیتیں ہوتی ہیں تو بعض دفعہ سوال و جواب نہیں ہو پاتے، حاضرین نے جو ہمارے غائبانہ شریک ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں بہت ساری باتیں رہ جاتی ہیں، بعض اوقات ادھوری بات سے بھی کچھ ابہام رہ جاتے ہیں موضوع میں اور مطالب میں اور گفتگو میں۔ تو خیر انشاءاللہ اس سلسلے میں بھی یہ تمام حضرات اور خواتین مل کر سوچیں گے۔ ڈاکٹر بصیرہ عنبرین صاحبہ نے بہت ہی پرمغز مقالہ پڑھا اور بہت اچھی گفتگو کی۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ میرے سفید بالوں کا بہت لحاظ کرتے ہیں اور بہت عزت سے پیش آتے ہیں مجھ سے۔ ڈاکٹر انجم نے بہت وقت ضائع کیا، 3-4 منٹ جو انہوں نے میرے تعارف میں صرف کیے وہ وقت کا ایک طرح سے ضائع کرنا تھا۔ میں شکریہ ادا کر چکا اور میں نے کچھ کومنٹس دے دیے جو شرکائے تقریب کے حوالے سے تھے، ان کی گفتگوؤں کے حوالے سے تھے۔ میں نے گفتگو کرنی تھی مختصر سی، کچھ نکات ہی پیش کرنے ہیں آپ کی خدمت میں جلال الدین رومی کے نظریہ تعلیم اور تربیت کے حوالے سے جو ان کے افکار ہیں، اگرچہ اس کے بہت سارے پہلو ڈاکٹر علی بیات صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی گفتگو میں پیش کر دیے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ میں ان کو دہراؤں نہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم رومی اور اقبال کو اکٹھا کرتے ہیں یا اس طرح کے مشرق کے رو بقبلہ دانشوروں پر بات چیت کرتے ہیں تو ہمیں یہ واضح ہونا چاہیے، اور خصوصاً اگر ان کا تعلیم کا اور تربیت کا نظام جو آج کا ہمارا موضوع ہے، اس روشنی میں ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رومی اور اقبال دونوں ہی اس طرح کے مفکرین ہیں جو
تعلیم کے کچھ طے شدہ مقاصد جن کے پیش نظر ہیں، ان کے ہاں کسی ایسی تعلیم کا کوئی تصور بھی نہیں ہے اور کسی ایسی تعلیم کا کوئی جواز بھی نہیں ہے جس میں سے مذہب منفی ہے۔ ان کے لیے ہر تعلیم اور ہر نصاب اور ہر انداز تدریس کی ایک ہی منزل ہے، اور وہ منزل ہے خود شناسی کی اور خدا شناسی کی۔ اب جو جدید تصور تعلیم ہے اس میں ظاہر ہے کسی بھی مذہب کا اور کسی بھی خاص فلسفہ اخلاق کا کوئی پرچار یا وہ بنیادی ہدف نہیں ہوتا ہے، وہ علم کو بحیثیت علم لیتے ہیں۔ تو چنانچہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ امتیاز اور یہ تفریق ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے کہ ایسا نہیں ہے۔ اقبال اور رومی پر جب ہم بات کریں گے یا اس طرح کے کچھ اور دانشوروں پر، تو ایک بنیادی فرق یہ ہو جائے گا۔ ظاہر ہے جب بنیادی فرق ہی ہے اور ہدف ہی مختلف ہے تو نتائج بھی مختلف ہوں گے اور انداز اور اسالیب بھی مختلف ہوں گے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اقبال ہوں یا رومی، دونوں کی صورتحال یہ ہے کہ وہ چونکہ فیض یافتہ ہیں شفاخانہ حجاز کے اور خمستان مدینہ کے اور میخانہ حجاز کے، تو وہ اثرات ان کی شخصیتوں میں اور ان کے افکار میں موجود ہیں۔ قرآن کریم کتاب حکمت ہے، قرآن کریم حکمت ہے، کتاب نور ہے، کتاب بصیرت ہے، دانشوں کا سرچشمہ ہے۔ اور جو قرآن والا ہے وہ قرآن ناطق ہے، وہ قرآن مجسم ہے، وہ شہر علم ہے، اور اس شہر علم کا ایک دروازہ بھی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مفسر قرآن ہے اور قرآن مفسر رسول ہے۔ قرآن قصیدہ رسول ہے، قرآن مدح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرکز مان کے اور ایک آئیکونک اور سمبولک حیثیت دے کر اس نے انسان کی فلاح و بہبود کا ایک نصاب ہمیں فراہم کیا۔ اب بالکل اسی کو ہم اپلائی کریں گے رومی پر اور پھر حضرت علامہ اقبال پر۔ جلال الدین رومی کی مثنوی جو تربیت کی سب سے بڑی کتاب ہے اور ہمارے مشرقی خطوں میں اور ان تمام ممالک میں صدیوں وہ نصاب کا حصہ رہی، صوفیوں کی خانقاہوں میں پڑھائی جاتی رہی، مدارس میں پڑھائی جاتی رہی۔ تو جلال الدین رومی کے تمام افکار ایک طرف، ان کی شخصیت ایک طرف۔ جلال الدین رومی سر سے پاؤں تک معلم ہے، سر سے پاؤں تک مبلغ تعلیم ہیں اور مبلغ تربیت ہیں۔ وہ سراپا تربیت ہیں، وہ سراپا تعلیم ہے۔ ہم اس پر تھوڑی سی بات کر لیں گے، بہت زیادہ نہیں۔ بے عین ہی یہی صورت ہمیں علامہ اقبال کے ہاں نظر آتی ہے۔ علامہ اقبال کے پورے افکار، وہ انگریزی میں ہوں، فارسی میں ہوں، اردو میں ہوں، نثر میں ہوں، نظم میں ہوں، علامہ اقبال اپنے افکار کی یوں کہنا چاہیے کہ ایک مجسم پیکر، کوئی تصور نہیں ہے کہ ان کی شخصیت میں اور ان کے افکار میں کوئی تضاد ہے اور کوئی دوئی ہے، یعنی ایک دوسرے کے مفسر ہیں۔ اقبال کی شخصیت کی تفسیر ان کا کلام ہے اور ان کی تصانیف ہیں، اور اقبال کے کلام اور ان کی تصانیف کے مفسر اور شارح شخصیت اقبال ہے۔ یہ بھی بات بڑی امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ جدید جو تعلیم اور تربیت کے نقطہ نظر ہیں ان میں ان دونوں کا، مصنف کا اور تصنیف کا اور کلام کا اور متکلم کا کوئی خاص ربط ثبت ہونا لازم نہیں ہوتا، اور مطالعات میں انہیں کوئی نہیں رکھا جاتا ہے اس نقطہ نظر سے، بالکل آزادانہ انداز میں دیکھا اور سنا جاتا ہے۔ anyhow، اب بہت سارے اشعار آپ نے سنے جو حضرت اقبال نے تعلیم اور تربیت کے حوالے سے کہے ہیں، جو بہت زیادہ ہیں، بہت مربوط ہیں۔ اقبال کی نثر میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں، خطوں میں ہیں، انگریزی کی تصانیف میں کچھ چیزیں ہیں، ان کے مقالات میں، ان کے بیانات میں، ان کے مضامین۔ وہ باقاعدہ تدریس کرتے رہے، وہ باقاعدہ نصاب سازی کرتے رہے، وہ پیپر مارکنگ ساری زندگی کرتے رہے، اور پیپر مارکنگ کا جو رزق حلال تھا، معاوضہ تھا، وہ آخر وقت تک ان کی زندگی کا، ان کے معاش کا ایک بہت اہم جزو رہا ہے، جس کی گواہ ہیں ان کے انکم ٹیکس کی ریٹرنز۔ جلال الدین رومی کا معاملہ بھی یہی ہے، وہ تو نسل در نسل مدرسوں اور معلموں کے خاندان میں پیدا ہوئے، خود بھی زندگی بھر مدرس رہے۔
جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ شاعر اور عارف باقاعدہ طور پر ایک خداداد صلاحیت لے کر پیدا ہوتے ہیں اور اس کے بعد کسبی طور پر وہ اکتساب کر کے اپنی ان صلاحیتوں کو رنگ و روغن اور آرائش کرتے ہیں ان کی، بے عین ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک معلم اور ایک مربی یہ بھی ایک وہبی کیفیت ہے، خداداد عطیہ الہی ہے، کچھ میں ہوتا ہے اور کچھ میں نہیں ہوتا ہے، اور ظاہر ہے جو مزاجوں کا اختلاف ہے اور جو بھی اس میں ورائٹی ہے دیٹ از دیئر۔ ایک اچھا معلم اور مدرس اپنی اس صلاحیت کا جب احساس کرتا ہے تو پھر اس کو وہ بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مجھے 5-7 منٹ میں بات ختم کرنی ہے، مجھے احساس ہے کہ ہم 2.5 گھنٹے ہو گئے ہمیں بات چیت کرتے ہوئے، اور بہت سارے جو ہمارے ساتھ ہیں ان کے لیے بہت باعث زحمت ہوگا۔ میں چند اشارات اور کر کے آپ سے اجازت لوں گا۔ تو ان دونوں نے جب ایک معلم کے طور پر زندگی گزاری اور ان کے افکار کا بڑا حصہ بھی تعلیم اور تربیت اور اس کے ضابطے اور اس کے آداب اور اس کے اہداف اور اس کے مقاصد سے متعلق ہے، تو وہ ایک رسمی اور سرسری بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ باتیں ان کی روح کی گہرائی سے نکلی ہوئی ہیں، ان کے دل سے نکلی ہوئی ہیں، اور وہ باقاعدہ چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے اگر تعلیم کا جو طریقہ کار طے کیا ہے یا تجویز کیا ہے، باپ کے طور پر، بھائی کے طور پر، مفکر کے طور پر، دانشور کے طور پر، ایون مربی کے طور پر، رومی اور اقبال اور ایسے بہت سارے جو دوسرے دانشور ہیں جیسے مثلا غزالی، انہیں ہم کہیں گے کہ یہ قوم کے مربی ہیں، یہ معلم قوم ہے، یہ مدرس ملت ہے، کیونکہ ان کے پیش نظر انڈیویجولز بھی تھے، اور انڈیویجول سے ہٹ کر ایک سوسائٹی اور ایک سماج اور ایک اجتماع ان کے پیش نظر تھا، اور وہ ایک تشکیل چاہتے تھے اس نوعیت کے ایک معیاری معاشرے کی جو ان کے خوابوں اور خیالات کے عین مطابق ہو۔ جلال الدین رومی نے بھی جتنے میڈیم ہو سکتے تھے تعلیم اور تدریس کے وہ انہوں نے اختیار کیے، باقاعدہ تدریس کی ہے، اور تدریس بھی ایسے کی کہ وہ تدریس کے لیے بھی بہت کثرت سے مطالعہ کرتے تھے، بعض اوقات ساری ساری رات پڑھتے تھے، جو ٹیکسٹ انہوں نے پڑھنا ہوتا تھا اس پر ہر پہلو سے جائزہ لیتے تھے، یہ کہاں ہوتا ہے ایسا۔ اس کے علاوہ ان کے اپنے ذوقی مطالعات کی بھی ایک طویل فہرست تھی، وہ کتابیں جو انہوں نے تدریس نہیں کرنی ہوتی تھیں لیکن اپنے ذوق کے لیے پڑھنا ہوتا تھا تو ساری ساری رات بسا اوقات وہ پڑھا کرتے تھے۔ بہت بعد میں یہ کیفیت رومی کی آ گئی عبادت و ریاضت کے حوالے سے، خطوں کے ذریعے تدریس ان کی جاری رہی، لوگوں کو جو استفسارات علمی اور روحانی آتے تھے ان کا جواب دیتے تھے۔ ان کی جو محفل ہے وہ ساری کی ساری یعنی سراپا تعلیم اور سراپا تربیت تھی۔ ان کے ملفوظات موجود ہیں فیہ ما فیہ، اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک آئیڈیل معلم کا کیا تصور ہے رومی کے نزدیک، ایک معیاری طالب علم کیسا ہونا چاہیے، کس نوعیت کی کتابیں پڑھنی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ تھوڑی سی باتیں میں اور کروں گا۔ شاعری ان کی، ایون ان کی غزلوں میں، جب ان کی جو غزلیں ہیں نا وہ تو یعنی لیریکل پوئٹری کا بہت محیر العقول شاہکار۔ اب لیریکل پوئٹری میں کہاں آ جاتی ہے تربیت اور کہاں آتی ہے تعلیم، لیکن اس غیر معمولی تخلیقی جوہر والے شخص کا یہ کمال ہے کہ وہ جب اپنے مختلف اصلاحی افکار کو شاعری کی زبان دیتا ہے، دوسرے لفظوں میں ظرف شاعری میں ڈالتا ہے اپنی شراب افکار، تو وہ ان ظروف کی شکل بن جاتی ہے۔ ہم ایک تھاٹ کے طور پر ایک اصلاحی مشورے اور تجویز کے طور پر بھی اس کو لے رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے دل پر اثر کر رہی ہوتی ہے، اور اس سے کہیں بڑھ کے ہم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور لطف لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیسا بڑا پیس آف پوئٹری ہے، کیسا عجیب و غریب یہ شاعری کا نمونہ ہے۔ مثنوی کا تو ہم دیکھ چکے کہ وہ آلریڈی ایک تربیتی اور تعلیمی کتاب ہے، اور جلال الدین رومی نے کہا تھا کہ میرے بعد مثنوی تعلیم اور تربیت کا اور رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دے گی۔ انہوں نے فرمایا تھا بعد از ما مثنوی شیخی خواہد کرد، شیخ مینٹور
تو حقیقت یہ ہے کہ صدیوں سے مثنوی یہی کام کر رہی ہے، تو مثنوی میں تو سارا کچھ ہے ہی ہے۔ ان کی جو زندگی ہے اگر ہم پڑھیں تو اس میں قدم 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 پر ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں جو تربیت ہے اور تعلیم ہے۔ مثال کے طور پر شمس تبریزی بہت بڑے سخت گیر مربی اور معلم تھے، اور انہوں نے بہت ہی ناکوں چنے چبوائے جلال الدین رومی کو، اور رومی ہی کا ظرف تھا کہ رومی نے کبھی شکایت نہیں کی اور کبھی تعارف کرواتے ہوئے ایسا نہیں کہا کہ جی انہوں نے نہ صرف اس طرح رلوایا ہے محاورے کے آنسو، بلکہ باقاعدہ فزیکل آنسو سے رلوا دیا۔ تو سبحان اللہ۔ جی حضرت رومی کے جو دوسرے نمبر پر بیٹے تھے ان کا نام تھا علاء الدین چلپی۔ یہ وہ علاء الدین چلپی ہیں جن کو شمس کے قتل کے حوالے سے ماخوذ کیا جاتا ہے اور شک و شبے کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ہی واز ویری بریلینٹ ریلیجس اسکالر، بہت بڑے مدرس تھے، یوں سمجھ لیجئے کہ جلال الدین رومی کا جو مدرسہ تھا اس کے پرنسپل تھے۔ وہ جب بچے تھے تو رومی کے ایک عقیدت مند نے ان کے شوق کو دیکھتے ہوئے انہیں ایک چیس بورڈ گفٹ کیا، شطرنج گفٹ کیا۔ شمس تبریزی نے وہ توڑا، پھینکوایا اور یہ الفاظ کہے کہ الا را شطرنج مخر اگر دوست مولانا آئی، کہ اگر تم جلال الدین رومی کے عقیدت مند ہو، دوست ہو، تو ان کے بیٹے علاء الدین کے لیے شطرنج خرید کے نہ لاؤ، کیونکہ وہ طالب علم ہے، اس کی پوری توجہ علم کی طرف ہونی چاہیے، کنسنٹریشن آف مائنڈ ہونی چاہیے۔ اگر وہ اپنے شوق اور ذوق اور ان چیزوں میں لگ گیا تو بچہ ہے، طالب علم ہے، نوخیز ہے، بھٹک جائے گا، کام نہیں کر پائے گا۔ رومی کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ شمس جس طرح کے زندگی کے ہر شعبے میں میرے محسن ہیں اور میرے مربی ہیں، میرے استاد ہیں، وہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی میرے مربی اور استاد ہیں، اور انہوں نے بڑا احسان کیا ہے جو یہ عمل کیا۔ اب دیکھیے کہ رومی کے جو بڑے بیٹے تھے جو ان کے وارث بنے اور جن کا بڑا کنٹریبیوشن ہے رومی کے افکار کو مرتب کرنے میں، ان کے سلسلے کو اسٹیبلش کرنے میں اور ان کے سلسلے کو مختلف بر اعظموں تک پہنچانے میں، ان کے بڑے بیٹے کا رول ہے بڑا امپورٹنٹ، اور ان کا نام ہے سلطان ولد۔ سلطان ولد کی نئی نئی شادی ہوئی، نوجوان تھے، پڑھ بھی رہے تھے، پڑھا بھی رہے تھے، ذمہ داریاں بھی نبھا رہے تھے، اور عالم کے طور پر بہت اہتمام سے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے امامہ باندھتے تھے، پگڑی باندھتے تھے۔ ایک دفعہ جلال الدین رومی نے انہوں دیکھا تو انہوں نے کہا، اتار لیا نا وہ امامہ، کہا عام سا ایک وہ پٹکا سا اور ایک دستار سی باندھا کرو، اور یہ پیچ ویچ نہ دیا کرو، اور کوئی آئینے کے سامنے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ایک طالب علم ہو، اور یہ جو 5 منٹ تم ضائع کر دیتے ہو امامے کی کنڈل ایڈجسٹ کرتے ہوئے اور امامے کے پیچ سنوارتے ہوئے، یہ جو تعلیم ہے اور یہ جو انداز تدریس اور تربیت کا جو یہ پہلو ہے، ان کی زندگی میں تو سمجھتا ہوں کہ جس طرح مثنوی کتاب تعلیم ہے اور کتاب تربیت ہے، جلال الدین رومی کی پوری زندگی اور ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اسی طرح دستاویز تعلیم ہے اور منشور تربیت ہے، اور ہمیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ باقی ساری باتیں وہی ہیں جو بہت سی ہو چکی ہیں۔ نصاب تعلیم کے حوالے سے انہوں نے بالکل بتایا ہے کہ جی مذہب اگر خارج ہے کسی بھی نصاب سے تو وہ نصاب ہمیں مطلوب اور مقصود نہیں ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ دنیا کی جو جاہ و منصب ہے اور جو جاب حاصل کرنا ہے یہ ثانوی مقصد ہونا چاہیے، اس پر بھی باتیں کی تقریباً سب نے، اور یہ ساری وہ باتیں ہیں جو سب سے پہلے بہت وضاحت سے جلال الدین رومی نے کی۔ اب اقبال کے کلام میں آپ غور فرمائیے گا کہ تعلیم و تربیت سے متعلق، مدرسے سے متعلق اور اس طرح سے جتنے بھی اشعار ہیں ان میں سے بیشتر کا کھرا اور بیشتر کا سرچشمہ آپ کو رومی کے اشعار میں مل جائے گا۔ میں نے کچھ مثالیں لکھی ہوئی تھیں جو میں نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے، میں آخر میں بس صرف ایک شعر پڑھتا ہوں علامہ اقبال کا، جس سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ان دونوں بڑے لوگوں کا وہ جو نقطہ خاص کہنا چاہیے نا ایک تعلیم اور تربیت کا، وہ کیا ہو سکتا ہے۔ اقبال کا ایک شعر سنیے، غزل میں کہا بھائی رومی کے شاگرد ہیں، رومی کے شاگرد تو پھر غزل میں بھی جو چاہیں کہہ سکتے ہیں، نہ تو وہ شعر ہم غزل سے نکال سکتے ہیں کیونکہ وہ ہر اعتبار سے اس قابل ہے کہ غزل کا شعر کہلائے،
اور وہ ہضم نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ وہ تنقیدی ہے اور وہ ایک فکری چیز ہے۔ تو آپ شعر سنیے، مجھے وہ درس فرنگ آج یاد آتے ہیں، کہاں حضور کی لذت کہاں حجاب دلیل۔ دو مختلف نظام تعلیم ہیں اور دو مختلف انداز تربیت ہیں۔ ایک کو علامہ سبحان اقبال نے اللہ، کہا لذت حضور، سبحان اور اللہ۔ دوسرے کو قرار دیا حجاب دلیل۔ ہم ہاں، انفارچونیٹلی جو ڈومینیٹنگ نظام تعلیم ہے وہ حجاب دلیل والا ہے، لذت حضور والا نہیں ہے۔ یہ آپ ہم سارے مل کے یہ رومی پر بات کرتے ہیں، اقبال پر بات کرتے ہیں، تو ہم اپنے طور پر یہ فرض کفایہ ادا کرتے ہیں کہ ہم اس کے بین ایک چیز آپ کی توجہ کے لیے یا آپ کے ذوق کی سیرابی کے لیے پیش کر سکیں، یا بہت سارے نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات ڈال سکیں کہ اس کے پار بھی بہت کچھ ہے۔ یہ جو نصابات ہیں اور حجاب دلیل ہے، اس سے ہٹ کر بھی کچھ ہے، اور شاید وہی ان سارے مفکروں اور دانشوروں کو مطلوب ہے۔ اس لیے کہ یہ جو سارا نظام ہے، یہ اگر حجاب دلیل کا نظام نہ ہوتا تو معاشرہ اس وقت اخلاقی طور پر اور کردار کے اعتبار سے اور علم اور فضیلت کے اعتبار سے اتنا تہی دامن نہ ہوتا جتنا وہ ہے۔ اگر یہ لذت حضور والا نظام تعلیم ہو اور وہی نظام تربیت ہو تو ہم ریاست مدینہ کے سائے میں ابھرتی ہوئی اور ترقی کرتے ہوئے ایک معاشرے یا ایک قوم کہلانے کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ میں دوبارہ آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت ہی نوازش فرمائی، شریک رہے، ساری باتیں سنی، ان کا بہت شکریہ۔ منتظمین کا انشاءاللہ زندگی رہی تو گاہے بگاہے اس طرح کی محفلوں میں ہم مزید تفصیل سے بھی بات چیت کریں گے۔ بہت عنایت آپ کی۔ السلام علیکم۔